بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. میرے معزز اور محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احبنی اتبع سنتی. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے طریقے پر چلے گا. ومن اتبع سنتی کان معی فی الجنہ. جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا. ایک جگہ ارشاد فرمایا: ان کنتم تحبون اللہ. اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے طریقے پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. دین کا دار و مدار اتباع اور ماننے اور اطاعت کرنے پر ہے. جن لوگوں نے اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کیا ان کی دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی. جن لوگوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، یا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، ضلالت اور گمراہی ان کا مقدر بنی. ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ کوئی عقل مند لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یا ان لوگوں کے دماغ خراب تھے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ پاگل تھے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ اناج نہیں کھاتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے. تو بڑے سورما، بڑے مائنڈیڈ، بڑے دماغ دھاری کہلاتے تھے.
ایسا بھی نہیں ہے کہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے ہم نہیں مان رہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے نہیں سن رکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اجنبی آدمی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، نبوت سے پہلے کے حالات انہوں نے نہ دیکھے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ سب کچھ تو وہ جانتے تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ جو احکام قرآن کی شکل میں دیے گئے وہ ان سورماؤں کی زبان سے ہٹ کر تھا کہ یار نئی لینگویج ہے، ہمارے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہی، ایسا بھی نہیں تھا۔ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، سمجھ بھی رکھتے تھے، عقل مند کہلاتے بھی تھے، جن کے جو بڑے بڑے جھگڑوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن گمراہی جو مقدر بنی، جہنم جو ٹھکانہ بنا، اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی عقل سے پرکھنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری عقل کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کی بات مانتا ہوں، میرے خاندان کی عزت جائے گی، میری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے، میری بادشاہت ختم نہ ہو جائے، حکومت ختم نہ ہو جائے، جو عہدہ ملا ہوا ہے وہ ختم نہ ہو جائے، صدر بنا ہوا ہوں، صدارت ملی ہے، صدارت نہ چھن جائے، امیر بنا ہوا ہوں، امارت نہ چھن جائے، ناک نہ کٹ جائے، محلے والے کیا کہیں گے، اس لیے میں بات کو نہیں مانتا۔ یہ وہ پہلو ہے جس نے بڑے بڑے سرماؤں کو جہنم میں دھکیل دیا، اور ایک طرف ایک طبقہ وہ تھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فلاں بات کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہمیں تسلیم ہے، ابو ناراض ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، امی ناراض ہو جائے گی کوئی بات نہیں، گھر سے بھگا دیے جاؤ گے کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، بھوکے رہیں گے، آپ تو یہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ ایک طبقہ وہ بھی تھا جس کو ہم حضرات صحابہ کا طبقہ کہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ اور اس امت کی سب سے بڑی، اب کیا کہیں، جہالت کہیں، نادانی کہیں، بیوقوفی کہیں، دیوانہ پن کہیں، پاگل پن کہیں، یا کیا کہا جائے، الفاظ نہیں ہیں۔ ہم حضرات صحابہ کی سیرت کو، حضرات صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک بس۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں، بات ماننا کس کو کہتے ہیں، اور فرما برداری کسے کہا جاتا ہے، یہ وہ پہلو ہے جس نے حضرات صحابہ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے پاس صرف ایک نبوت کی ڈگری نہیں ہے، باقی سب ہے، بس نبی نہیں ہے وہ، باقی تو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا ہے، اس
چیز نے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جانے سے پہلے پوری دنیا والوں کو بتلا دیا، پوری دنیا والوں کو کہا کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے تو جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صرف انہی کو کہا جائے گا۔ آپ کتنے بڑے مولانا بن جائیں، کتنے بڑے حضرت جی بن جائیں، کتنے بڑے علامہ بن جائیں، آپ کے بیان میں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کی کبھی زندگی میں تہجد نہ چھوٹی ہو، آپ کی کبھی ایک سنت نہ چھوٹی ہو، آپ نے پوری زندگی کبھی گناہ نہ کیا ہو، پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ بن سکتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ نہیں بنیں گے، نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے، کچھ بھی کر لو کبھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ اطاعت کے امتحان میں جب امتحان ہوا اور تقوی کا جب پرچہ آیا تھا، جب دیا گیا پرچہ تقوی کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، جن کو اللہ نے امتحان لیا، ان کے دلوں کو آزمایا تقوی کے لیے کہ جانچے تو صحیح کہ کتنا اترا ہے، کتنا کھڑا ہے، زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ جب اس امتحان میں ان کو بٹھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے جانچوں کو، ان کے دلوں کو جانچا پرکھا تو وہ 100% پورے کے پورے ویسے ہی کھڑے اترے جیسا کہ اللہ نے چاہا تھا۔ تو یہ اعزاز ملا۔ کسی نبی کو وہ ساتھی نہیں ملے، وہ جانسار فکری کرنے والے، اپنی جان مال کو قربان کرنے والے، جان مال کوئی چیز، اپنی عزتوں کو قربان کرنے والے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں دیے گئے جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں دیے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، آپ کی بعثت سے پہلے کوئی خرابی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک خرابی بتلا دو جو ان میں نہیں تھی، ایک برائی بتلا دو جو ان میں نہیں تھی۔ جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے تھے، جب تک کہ نبوت کا وہ آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اس وقت تک کون سی برائی ہے جو ان میں نہیں تھی؟ ساری برائیاں موجود تھی، گڑھ بنا ہوا تھا، مرکز بنا ہوا تھا برائیوں کا، لیکن صرف ایک چیز نے کہ اصل کامیابی اطاعت بات ماننے میں ہے، اور نہ ماننے میں گمراہی، ضلالت اور جہنم ہے۔ ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے ایسے تھے ایمان لانے سے پہلے، جب تک کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اہل عرب شراب کے بڑے عادی تھے، جیسا ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت گٹکا پاؤچ کا کیسا عادی ہے، نہیں رہ سکتا وہ بغیر گٹ کے پاؤچ کے، اس کی لیٹرین نہیں ہو سکتی بغیر گٹ کے پاؤچ کے، کیونکہ اس نے سائیکلوجی یہ بنائی ہوئی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، نہیں کھاؤں گا تو مجھے لیٹرین نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی عربوں کے مزاج میں نشہ کرنا ان کی فطرت تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو جیسے ہمارے یہاں گھٹی پلاتے نا، گھٹی، تو ان کے یہاں شراب کی گھٹی پلائی جاتی تھی، جیسے آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے ڈراپ پلائے جاتے ہیں دوائیوں کے، تو ایسے بچوں کو شراب پلائی جاتی تھی۔ ایک اتنے
زہریلے جو ہے اس ماحول میں لوگ مبتلا تھے. 2 گھنٹے ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا شراب کے بغیر جینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اچھا کچھ صحابہ ایسے تھے جو شراب حلال تھی جب بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھار آپ تشریف لاتے ہیں تو کبھی کبھار کہتے کہ یا رسول اللہ یہ شراب اور جوا ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، کہا یہ شراب اور جوا حضرت ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. جیسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ارے ان کا کہیں کر لو یار، بولتے ہی نہیں بولتے ارے بہت بگڑ رہے ہیں ان کے بارے میں غور کر لو. تو حضرت عمر حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ ان کا کچھ نہ کچھ کرو، لیکن چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی کی زبان ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اس میں تھوڑا بہت فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ آدمی جب پی لیتا ہے تو تھوڑی بہت طاقت بدن کے اعتبار سے مل جاتی ہے، کام کاج کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے، لیکن گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اور فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کے فائدے سے، نقصان فائدے سے زیادہ ہے. یعنی اس کو یہ مثال آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو. آج سائنس نے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، سائنس نے اسلام کو سمجھانا اتنا آسان کر دیا ہے. بہت سارے آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، آپ ان سے پوچھئے یہ گولی ہے کیا کام کرتی ہے، کہا یہ سر درد کا بھگانے کا کام کرتی ہے. سائیڈ ایفیکٹ، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ گردے پر اثر کرتی ہے. تب بتائیے سر درد ختم کرنا ایک فائدہ ہے، لیکن گردے پر اثر کرنا یہ نقصان ہے اور فائدے سے بڑا ہوا ہے. کئی بیمار لوگوں نے مجھے بتایا، بلکہ مجھ سے سوال کیا کہ مولانا ایسی گولیاں مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ جو پکا 100% کنفرم ہے کہ وہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور مارکیٹ میں وہ اسی لیے لانچ کی جا رہی ہے کہ اس سے ایک بیماری کو بھگانا ہے اور دوسری بیماری کو لانا ہے. کیا کیا جائے ایسے گولیوں کے بارے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. بہت سارے لوگ رک گئے، بہت سارے لوگ کیا ہو گئے، اس سے رک گئے، لیکن ختم نہیں ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایک کام کیا کرو بھائی، نماز کا ٹائم ہو جایا کرے اس وقت شراب نشے کی حالت میں مت آیا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب پینے تو نماز پڑھنے مت آؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی نماز کے وقت میں پرہیز کرو. جب تمہیں پتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے کے بعد ابھی نماز کا وقت ہوگا، اب شراب پئیں گے تو نشہ چڑھے گا، اس لیے نماز کے بعد پینے کی گنجائش تھی. کچھ صحابہ، اکثر صحابہ اس سے پورے طریقے سے رک گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے 5 مرتبہ جانا ہے. ایک مرتبہ اگر شراب پی لے تو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے تک اس کا نشہ رہتا ہے. تو جو بہت سارے صحابہ تو اشاروں میں سمجھ گئے کہ استاد یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ معاملہ جمنے والا نہیں ہے، اس لیے اپن تو چھوڑ چھاڑ دو. اور ذرا سے بھی اگر نماز کے وقت میں نشہ چڑھ گیا اور پھنسیں گے کہیں نماز بگڑ جائے گی، اس لیے اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا. لیکن پوری طریقے سے ابھی بھی شراب چھوٹی نہیں تھی، کاروبار برابر چل رہا تھا.
صحابہ میں بھی کاروبار کرنے والے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی چونکہ پوری طریقے سے ایک دم جو حکم قطعی نازل نہیں ہوا تھا کہ اب آج کے بعد کوئی ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے ابھی گنجائش جب تک چل رہی تھی کچھ لوگ گنجائشوں پر عمل کر رہے تھے۔ پھر سن ہجری 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا۔ دیکھو دو باتیں مجھے بتانا ہے، ایک خاص تو یہ عرض کرنا ہے ہماری نوجوان نسل اس وقت جو نشے کی عادی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن بھی خراب ہو رہے ہیں، دماغ بھی خراب ہو رہے ہیں، اعمال بھی خراب ہو رہے ہیں، عبادتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہے، ایک تو اس کی قباحت بیان کرنا ہے، اور دوسرا جب بندہ یہ چیز ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، تو کوئی عادت اس کی ہزاروں سال پرانی ہوگی تو اس عادت کو چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب بندہ ارادہ کر لے۔ یہ دو باتیں خاص طور پر مجھے عرض کرنا ہے۔ تو سن ہجری 3 میں جب نازل ہوئی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اب کان کھول کر سن لو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور نشانوں کے تیر لگا کر کے اور تیر کے ذریعے سے تقدیر کا فیصلہ کرنا، ایک عربوں میں ایک طریقہ تھا، وہ کیا اپنے ترکش میں تیر رکھتے تھے اور تیروں پر کچھ نام لکھ دیتے تھے کہ یہ تیر نکالوں گا میرا کام اچھا ہوگا، یہ نکالوں گا میں مالدار بن جاؤں گا، یہ نکالوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، یعنی اس پر لکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اس کو چلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیر کے ذریعے سے تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ سب گندی حرکتیں ہیں، رجسن گندی حرکتیں ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مٹھو بٹھا کر رکھتے ہیں، لاؤ آپ کے نام کی چٹھی اٹھا کر لاؤ، اور مٹھو چٹھی اٹھا کر لاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تمہارے بھوشیہ میں ایسا لکھا ہوا ہے، جو بھوشیہ وانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کا بہت زور رہا ہے، بہت دورہ رہا ہے اس کا۔ پرندوں کو اڑانا، اگر اڑ کر دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ اپنا کام اچھا ہو جائے گا، اور بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ کام بگڑ جائے گا۔ ایسے ہی جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی جانور پار ہو جائے یا بلی راستہ کاٹ دے، اور یار اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بلی راستہ کاٹ گئی، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام میں اس قسم کی بیماری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ رجسن، گندی ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ بھیا معاملہ ٹائٹ ہو گیا ہے، آج سے سمپورن طریقے سے نوٹ بندی کر دی گئی ہے، ہوتا ہے نا، صحابہ سمجھ گئے کہ آج سے سمپورن طریقے سے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے میری والدہ ام سلیم کے شوہر یعنی حضرت انس کے سوتیلے والد ان کے گھر میں تھا، اور ایسی شراب کی محفل چل رہی تھی، اور محفل میں کون کون شریک تھے؟ ابی ابن کعب، ابو عبیدہ ابن الجراح، ایسے بڑے بڑے دگگج لوگ تھے، اور میں ان کی خدمت کر رہا تھا، میں ان کی خدمت کر رہا تھا، میرا کام ہی یہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یار معاملہ ٹائٹ ہو گیا، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، فرماتے ہیں کہ جب سنا تو اس کے بعد تو کسی نے اگر گھونٹ پی لیا تھا کلی کر دی، میں شراب لے کر جا رہا تھا پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا رکھ دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا توڑ دیا، کہا نہیں اب اپنے حضرت نے بول دیا ہے، جیسے اپنی زبان میں اس کو یہ سمجھے نہیں، اپنے حضرت نے بول دیا ہے،
بڑے حضرت کا آرڈر آ گیا ہے، اب ہاتھ نہیں لگانا ہے، لہذا اب کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے اتنے مٹکے بہائے گئے کہ جب کسی شہر میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، آپ کے یہاں جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد یہ تمہارا موتی باغ والا جو علاقہ ہے اس میں اچھا خاصا پانی بھر جاتا ہے، اور بارش ہونے کے بھی 15-20 منٹ کے بعد پانی بہا ہی کرتا ہے۔ یہ جو نالیاں بنی ہوئی ہیں ان میں اچھا خاصا پانی بہا ہی کرتا ہے۔ تو جب موسلادھار بارش کئی دیر تک ہونے کے بعد میں جو پانی کا بہاؤ جس طرح سے ہوتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں لوگ جب چلتے تھے تو گھٹنے تک شراب میں ان کے گھٹنے ڈوب جاتے تھے، اتنی شراب مدینہ میں بہی ہے۔ یہ صرف حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے حرام کر دی، چھوڑ دیا، یہ ہے اصل اطاعت۔ حضرت نافع ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے والد، ان کے والد حضرت کیسان ابن عبداللہ ابن طارق بہت بڑے تاجر تھے، شراب کا ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا، شام سے، ملک شام سے اسپیشل شراب لے کر آتے تھے ملک شام سے، اور اس کے بعد میں یہاں سے کئی ملکوں میں سپلائی کرتے تھے، ہول سیل کا کام تھا ان کا۔ ریٹیل والوں کو گلاس 2 گلاس باٹل 2 باٹل والوں کو تو پوچھتے بھی نہیں تھے، کام ہی نہیں تھا، پارسل ہو تو بات کرو، بنڈل ہو تو بات کرو، 1-2 پیس کا کام نہیں تھا ان کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ شام گئے ہوئے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو شام خریدی کرنے گئے ہوئے تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ سیزن لگنے والا تھا، جیسے ابھی دیوالی کا سیزن آنے والا ہے نا لوگوں کا، کاروبار لوگوں کا، تو بس ایسی سیزن کی خریدی کرنے کے لیے گئے۔ اب ملک شام سے اونٹوں پر، اور اس وقت کا جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا جو بھی طریقہ تھا، جو ٹرانسپورٹنگ کا جو اس وقت کا کام تھا، اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر مال لے کر کے آنا، تو جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے کان میں کسی نے خبر دے دی کہ یار وہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو ٹینشن آ گیا کہ یار یہ تو سب سے بڑی خریدی ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خریدی ہے، سارا سرمایہ اس میں لگا دیا۔ اس لیے کہ جب سیزن آتا ہے تو آدمی کیا پلان کرتا ہے، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سیزن میں آدمی کا پلان یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو یار ایک سیزن اچھا گزر جائے گا تو انشاءاللہ اس مرتبہ پلاٹ بھی لینا ہے، حج کرنے کا ارادہ بھی ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنا ہے، وہ قرضے والوں کے قرضے بھی چکانا ہے، اور تمہارے مدرسے کی بھی تھوڑی بہت رسید بنانا ہے۔ یہ آدمی پلان کر کے چلتا ہے۔ تو حضرت کیسان ابن عبداللہ ابن طارق، ان کے بھی اپنے پلان تھے کہ اس مرتبہ تو بہت اچھا سیزن گزرے گا تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بہرحال جب پتہ چلا تو شراب کی گاڑیاں مدینہ شہر میں داخل نہیں کی، انہوں نے کہا پہلے حضرت کے پاس جاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہی مدینہ کے بائی پاس پہ اپنے ساری گاڑیاں کا لگا دی، بائی پاس پہ لگا دی، بھائی انٹری مت کرو ابھی، وہ کہیں پھینکنے کی نوبت آئے تو کہاں ہم شہر میں لے جائیں گے۔ اکیلے آئے حضور کے پاس اور کہا حضرت وہ بہت بڑا میٹر ہو گیا ہے، تو میں تو اتنی لمبی چوڑی خریدی کر کے لایا ہوں اور یہاں آ کر سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو کیا کروں میں؟ حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے، اگر چاہتے تو گنجائش ہے تو کئی نکلوا سکتے تھے، حضرت مدینہ سے ادھر کے اگر واپس لے جاؤں، جن سے خریدی ہے ان کو واپس دے دیتا ہوں، یا پھر ایک کام کرتے ہیں کافروں کو بیچ دیتا ہوں اور اس کی قیمت صدقہ کر دوں گا، یہ بھی تو ایک آپشن ہو سکتا تھا، یا پھر حضرت میں اس پیسوں کو نیک کام میں لگا دوں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، بلا چون
چرا کیے ہوئے، بغیر سبب پوچھے ہوئے، بغیر کچھ بات کیے ہوئے سیدھے واپس آئے، اپنے شراب کے مٹکوں، گاڑیوں، جس میں بھی وہ آئے تھے ان کے پاس آئے، ایک ایک کر کے ساری شراب کو بہا دیا۔ گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ نے کہہ دیا ہے، ارے یہ شرابیں کیا ہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ چاہیے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اصل مجھے بتانا ہے کہ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوان بچوں کو کیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ 80% سے زیادہ نوجوان ہمارا شراب کا عادی ہے۔ میں مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 80% سے زیادہ مسلم نوجوان بچے شراب کے عادی ہو چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں، ڈرگس لینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے یہ جوانی تو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ فتنوں کے دور میں دین کی حفاظت کے لیے جب اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آوازیں لگائی جائیں گی تو نوجوانوں تمہیں اٹھ کر کے اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے قربانی دی ہے، نہ اس لیے کہ شراب کے نشوں میں ان کو برباد کر دیں۔ اس لیے اللہ نے یہ ہمیں نہیں دی ہے۔ شراب پینا ہے نا، ارے شراب کے شوقین ہیں، میں بتاتا ہوں اللہ نے شراب کا بھی انتظام کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ کہ ان لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا گیا ہے اس میں نہریں ہوں گی۔ کون سی نہریں؟ انہار من ماء غیر آسن، ایک دم شدھ فلٹر کیا ہوا، اللہ کا فلٹر کیا ہوا پانی، جس میں کبھی سڑان نہیں لگ سکتی، جس میں کبھی بدبو نہیں لگ سکتی، جس میں کبھی کنجی نہیں لگ سکتی، جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدل سکتا، جو پھٹ نہیں سکتا، جو جم نہیں سکتا، جو کبھی بھی پتلا نہیں ہو سکتا، ایسا صاف شفاف خالص دودھ کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ وانہار من خمر، اور اللہ شراب کی نہریں تمہیں دے گا جنت میں۔ اللہ کے واسطے دنیا میں شراب چھوڑو گے، اللہ تمہیں ایسی شراب کی نہریں دے گا، لذت للشاربین، جس کو پینے کے بعد تمہیں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یعنی ایسی شراب ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات تسبیح اور تحمید کے نکلیں گے۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایسی نہریں ہوگی صاف شفاف شہد کی۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی اکرام کرتا ہے، کسی کا اعزاز کرتا ہے، تو عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں۔ عام طور پر 3 سسٹم دنیا میں چلتے ہیں کسی کے میں اعزاز اور اکرام کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی آ جاؤ، کھانا رکھا ہوا ہے، ڈش لگا دی گئی ہے، اپنے اپنے طور پر آؤ، نکالو، کھاؤ، ہاتھ دھو، چلتے بنو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو اس سے تھوڑا ہٹ کر کے اونچے درجے کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ آئیے، اے بیٹا تم 5 لوگ، تم دھیان رکھنا، 10 لوگوں کو بول دیا، تم یہ لائن تم کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دھیان رکھنا اچھی طریقے سے، گوشت مانڈے ہے کہ نہیں، گلاب جامن ہے کہ نہیں، فلاں کمی نہیں رہنا چاہیے، ٹھنڈا بھی لے کر آؤ، یہ بھی کرو، مہمانوں کی طرف سے شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ والنٹیئرس جو ہوتے ہیں، ورکرس جو ہوتے ہیں، ایک دم مستعد کھڑے رہتے ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ یہاں مانڈا نہیں ہے، مانڈا لا کر رکھ دیا، گلاب جامن ختم ہو گئے، وہ لا کر رکھ دیا۔ اور جاتے جاتے کھانے والے جب جاتے ہیں تو اس کو مالک کو کہتے ہیں، ارے یار استاد مزہ آ گیا، آج تو جو تم نے دعوت کی ہے کہ نہیں، بہت زبردست رہی، ماشاءاللہ بہت شاندار رہی، تعریف کرتے ہوئے پھر جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ مالک خود کھڑا رہ کر کے اپنے ہاتھوں سے یہ لیجئے، یہ لیجئے، پانی لیجئے، چائے لیجئے، ناشتہ لیجئے، مالک خود اپنے آپ کو تینوں طریقے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو پلائی جائے گی ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، سوکھی ہوئی ادرک، وہ اپنی 5 روپے کلو والی ادرک نہیں، وہ جنت کی ہوگی، سونٹ نما ہوگی جس کی خوشبو اگر پھینک دی جائے تو ساری دنیا جہر معطر ہو جائے، جس کا ایک چٹکی اگر دنیا پر پھینک دی جائے تو پوری دنیا جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا پلایا جائے گا ایسے گلاسوں سے كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جائے گا، یعنی آئیے اپنے طور پر سیلف ڈیفینس رہے گا، سیلف سروس رہے گی، آؤ اور جتنا چاہو پیو۔ ایک طریقہ تو اللہ نے یہ بیان فرمایا جنتیوں کے احساس کا کہ تمہیں اللہ ایسی شراب پلائے گا۔ دوسرا طریقہ جس میں خادم اور والنٹیئر سے دے دیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور تمہارے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے ایسے خوبصورت بچے، ایسے خوبصورت سیمڑے سامڑے نہیں کہ جن کے کسی کے یہاں داغ لگا ہوا ہے، کسی کے یہاں داغ لگا ہوا ہے، کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کسی کے جو ہے شرٹ پھٹی ہوئی ہے، خوبصورت بچے ہوں گے، صاف شفاف، ان کا لباس بھی صاف شفاف، ان کی ادائی بھی صاف شفاف دیکھنے۔ اللہ نے فرمایا اذا رأيتهم حسبتهم تم دیکھو گے کیا لؤلؤا منثورا تم ایسا محسوس کرو گے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہمیں پتلے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہمیں چاندی کے دکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں سونے کے دکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا ہے، ان کے اندر جانیں ہیں کہ نہیں ہے، یہ چل پھر سے اتنے صاف شفاف ہوں گے کہ تمہیں موتی ہی موتی نظر آئیں گے، وہ قیمتی ہیرے نظر آئیں گے۔ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا، وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا گیا ہے۔ جو بچے نوجوان بچے خاص طور پر سن لیں، یہ جو شوق ہے سونے کی انگوٹھی کا، سونے کی چین کا، سونے کے ہار کا، یہ میرے نوجوان بھائیوں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، حضور نے ہمارے لیے حرام فرما دیا۔ اور ہمارے لیے تو اللہ نے فرمایا وَحُلُّوا تم آؤ نا میرے پاس، میں پہناؤں گا تم کو سونے کی کنگن۔ وہ لوگ جنت کے کنگن ہوں گے، وہ یہ اپنا 50,000 روپے تولہ والا سونا نہیں ہوگا، وہ جنتی سونا ہوگا جس کی صفات بیان نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وَسَقَاهُمْ اس کے بعد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کا رب ان کو شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ یہ تیسرے درجے کی سب سے اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے نوجوانوں شراب سے توبہ کرو، تم آؤ نا میرے پاس، ارے میں خود تم کو پلاؤں گا۔ جب اللہ ہماری ضمانت لے رہا ہے، اللہ سے بھی زیادہ بڑا گارنٹر کوئی ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بڑا بھی ضمانت دینے والا کوئی ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑا بھی سچا کوئی ہو سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر آج امت مسلمہ اور نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے، اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو نشے کی، اور یہ عادی بنے نہیں ہیں، سمجھ نہیں پائے ہیں، ان کو نشے کی لت لگائی گئی ہے، ان کو نشہ پلایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود چاہتے ہیں، کفار چاہتے ہیں، مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت جو نوجوانوں میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اس محنت کو کیسے دبایا جائے۔ اس لیے کہ یہ ان کے چہروں پر جب داڑیاں ہوگی، ان کے جسموں پر جب سنتی لباس ہوں گے، اور ان کے اعمال جب حضرات صحابہ کے اعمال سے میل کھاتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جب نیچی ہوگی، ان کی زبانیں
جب سچی ہوگی، یہ چل رہے ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترجمانی کر رہے ہوں گے تو خطرہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے نوجوان بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اداؤں پر فدا ہو کر کے ان کے مذہب کو قبول کر لے، جیسا کہ 1400 سال پہلے صحابہ کی اداؤں پر فدا ہو کر کے لوگوں نے اپنے قانون بدل دیے، اپنے ملک بدل دیے، اپنی زبانیں تک بدل ڈالی کہ زبانیں وہ بولی جائے گی جو محمد رسول اللہ کے ساتھی لے کر آئے، قانون وہ چلایا جائے گا جو محمد رسول اللہ کے ساتھی لے کر آئے۔ اس خدشے نے ایک بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہمارے نوجوان نسلوں میں شراب کا نشہ اتارا، نشے کا اس کو عادی بنایا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان آج ہمارے جتنے بھی نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور بے قصور ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیا وہ لوگ جو ایک شراب کی بوتل کی لالچ میں آ کر، ایک شراب کی چھوٹی سی بوتل کی لالچ میں آ کر پولیس تھانوں میں جا کر کے مخبری کر دیتے ہیں، پولیس تھانوں میں جا کر کے اپنی بھائی کی شکایت کر دیتے ہیں، ان ظالموں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا جب بھی عید کا موقع آتا ہے، جمعے کا موقع آتا ہے، کیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ماں سے سوال نہیں کرتے، امی جان آج عید ہے، سارے بچے اپنے ابو کے ساتھ جا رہے، میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ وہ ماں کیا جواب دیتی ہوگی؟ وہ تو بیچاری اپنے شوہر کی زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ودوا ہو گئی، اپنے شوہر کے موجود ہوتے ہوئے بھی ظالموں ہم نے اس کو بیوہ بنا دیا، اس لیے کہ ہماری شکایت پر پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یا ہمارے نوجوان بچے کیوں نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دین اسلام کی اشاعت چاہتے ہیں، دین اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں جو طریقہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے دین کی تبلیغ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے، کبھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر افسوس کرنا چاہیے، اور جو خراب لتیں اور جو خراب عادتیں ہمارے نوجوانوں نے اختیار کر لی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام کو اس وقت امت مسلمہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ سارے لوگوں نے اپنے سارے انتظامات کر لیے ہیں، جن کو جو تیاریاں کرنا تھی انہوں نے وہ تیاریاں کر دی، جن کے جو منصوبے تھے سب نے اپنے منصوبے بنا لیے۔ اگر سوچنے والے کوئی قوم ہے تو یہ ہمارے مسلم قوم کے ہمارے نوجوان بچے جنہیں 10 بجے تک سونے سے فرصت نہیں، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل چلانے سے فرصت نہیں، فحاشی اور مدیانی سے جنہیں فرصت نہیں۔ میرے بھائی جو امت کا مستقبل اس وقت سکھت کر چیخ کر ہم کو بلا رہا ہے کہ نوجوانوں اٹھو، غفلت کو چھوڑو، اللہ کے واسطے میدان میں آؤ، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کا دامن تھامو، دین کی تبلیغ کا دامن تھامو، دین کی تبلیغ کا دامن تھامو، اپنے آپ کو لگاؤ، وقت لگاؤ، اللہ کے لیے وقت دینا سیکھو، اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھو، اللہ کے لیے جان و مال کی عزت کی جس چیز کی ضرورت پڑے اس چیز کو قربان کرنا سیکھو۔ میرے بھائی یہ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے نوجوان کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ کا دین برباد ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ کوئی مائے کلام اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتا، کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر ہم نے نہیں تھاما اللہ ہم کو سائڈ میں کر دے گا، اللہ ہم کو بھگا دے گا، لات مار دے گا، ہٹو یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ پھر ایسے نوجوانوں کو تیار کرے گا
ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تو ان کو ہٹا کر کے دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, تمہاری طرح مٹھے نہیں ہوں گے, تمہاری طرح رات بھر اور 3 دن پر سونے والے نہیں ہوں گے. وہ کی صبح صادق مسلح پر ہو رہی ہوگی, وہ رات میں سو رہے ہوں گے, اس حال میں سو رہے ہوں گے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں گے. جب صبح اٹھیں گے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے دل گناہوں سے پاکیزہ ہو چکے ہوں گے. ایسے نوجوانوں کو اللہ کھڑا کرے گا. ابھی ہمارے پاس موقع ہے, اس موقع کو غنیمت جانے. اللہ کی دی ہوئی نعمت, یہ ایمان کی نعمت اللہ کے واسطے میرے بھائی اس کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے ہماری نوجوان نسل جس غلط روش پر چل پڑی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے جوانوں کو ان کی جوانیاں دین کے لیے, اللہ کے کام کے لیے, تبلیغ کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ ہمیں اپنی جوانیوں کو قربان کرنے کی اور اس کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے.